السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، بہت سی عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو سفید پانی کی شکایت ہوتی ہے۔ لیکوریا جو ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، تھوڑا بہت اگر ہو تو وہ تو ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو تو فطری چیز ہے، اچھی بات ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی کبھی کبھی اگر یہ پانی جاوے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جس طرح مردوں کو اگر احتلام کی کثرت ہو جاوے تو مردوں کے لیے نقصان دہ ہے، وہ جسم کو کمزور کرتی ہے، یعنی یہ احتلام جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اگر سفید پانی کی شکایت زیادہ ہو جاوے، لیکوریا کی بیماری ہو جاوے، تو عورتیں اس کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے عورتوں کو چاہیے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا علاج کرائیں، اس کو کمزور یعنی کمتر نہ سمجھے، ہلکے میں نہ لیں۔ یہ تو ہی بہرحال ایک مشورے کی چیز۔ جہاں تک پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس بارے میں 2-3 باتیں آپ سمجھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیکوریا کا جو پانی ہوتا ہے یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے۔ آپ میرے جملے پر غور کیجئے گا، پیشاب کی طرح۔ پیشاب کی طرح ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سفید پانی کے نکلنے کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاویں گے اور وضو ٹوٹ جاوے گا۔ غسل اس کی وجہ سے فرض نہیں ہوتا، جیسے پیشاب کرنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس پانی کے جانے کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، پہلی بات۔ ہاں، کپڑے ناپاک ہو جاویں گے اور وضو ٹوٹ جاوے گا، ایک بات۔ اب اگر کوئی عورت کبھی کبھی اس بیماری کا شکار ہوتی ہے، کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے، تب تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا جو پاجامہ ہے، اپنی شلوار ہے، جو بھی پہنی ہوئی نیچے سامان جو بھی ہے، اس کو اتار کر صاف کر کے پھر وہ وضو بنا کر نماز پڑھ لے گی۔ نماز بہرحال فرض ہے، اس حال میں اس کو نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کسی کو شدت اختیار کر لے یہ بیماری کثرت سے، یعنی پوری نماز کا وقت نکل جا رہا ہے اور اتنا وقت اس کو نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ اپنے کپڑے صاف کر لے اور وضو بنا کر نماز پڑھ لے، فرض نماز جو ہوتی ہے، ظہر کی مان لو 4 رکعت ہو، عصر کی 4 رکعت، جو فرض نماز ہے اتنی پڑھ لے، اتنا وقت بھی نہیں مل پا رہا ہے اور مسلسل پانی جانے کی شکایت ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت اب معذور کے حکم میں رہے گی۔ معذور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز اس سے معاف ہو گئی، معذور کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی حال میں، اس ناپاکی کے بہتے رہنے کی صورت میں، اس حال میں ہی اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ بس اتنا ہے کہ جب ایک نماز کا وقت نکل جاوے گا تو اگلی نماز کا وقت جب آئے گا تو پھر اسے اگلی نماز کے لیے وضو بنانا پڑے گا۔ یعنی اب وہ معذور ہے تو اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے اب اس کے لیے بار بار پانی کا نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں بنانا پڑے گا، وضو بنانا اس کے لیے معاف ہے۔ ہاں، اگر اس کے سوا دوسری کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش آتی ہے تو اس کے لیے اس کو مستقل وضو بنانا پڑے گا۔ یہ معذور کا حکم ہے۔ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارا تو دل نہیں کر رہا ہے، ناپاکی ہے، میں نماز کیسے پڑھوں، میرے تو طبیعت نہیں کہہ رہی ہے۔ تو یہ طبیعت اور دل کا اس سلسلے میں کوئی اعتبار نہیں ہے، نماز بہرحال فرض ہے، اسی حال میں نماز اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں ان کو استحاضے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ استحاضے کا مطلب یہ ہے کہ جو حیض کے 10 دن ہیں اس کے بعد بھی 12، 13، 14 دن تک اگر ناپاکی جاتی رہی، حیض کا خون جاتا رہا، تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، تو اس کو اسی حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے، چونکہ وہ معذور کے حکم میں ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی یہ عورت بھی معذور کے حکم میں سمجھی جائے گی، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے لیے مسلسل یہ بیماری ہو۔ اگر تھوڑے وقت کے لیے، گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑا بہت اگر جا رہا ہے تو پھر تو اس کو صاف کر کے پھر وضو بنا کر نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ ہے لیکوریا کی جو مریض عورت ہو تو اس کے لیے مسئلے کی تھوڑی تفصیل۔ مزید اس بارے میں اگر کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹ کا ہم جواب دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلائے اور اللہ تعالی اپنی مرضیات پر ہمیں چلاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔